ایک بندہ قرآن کے دروازوں کے پاس آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے، لیکن اس ہی دروازے سے وہ واپس ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب منافقین نے اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ جب بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے، you will always find these four groups۔ ایمان والوں کا بھی گروپ ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے گھر والے، ان کے اپنے بچے، ان کی اپنی بیویاں، ان کے اپنے شوہر، ان کے اپنے بڑے آگے شہید ہیں، لائف لیس ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن از گیونگ اس دا پرنسپل کہ حالات جو مرضی ہوں، اگر یہ پرنسپل تم سمجھ جاؤ گے تو یو ول ہیو ثبات، تمہارے اندر استقامت آ جائے گی۔ رمضان کے مہینے میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ ھدی للناس، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک کویشچن ریز ہوتا ہے، ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اینڈ دیز پیپل دے آر فنشنگ قرآن فرام کور ٹو کور، لیکن جو ہدایت ملنی چاہیے وہ ہدایت مل نہیں پاتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہم پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں جو کہ مصلحین آئے تھے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ظالم تھے، فرعون، قارون، ابو لہب۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک بندہ قرآن کے دروازوں کے پاس آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے، لیکن اس ہی دروازے سے وہ واپس ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو کہ ہمارے بہت قریب ہے، ہماری فیلنگز کے بہت قریب ہے، لیکن جب ہم ریالٹی میں دیکھتے ہیں تو ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں یہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ آف نالج ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھے، اور اب جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو ان پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ قرآن اپنے دروازے کھولے گا۔ تو آج ہم ان کیز کے بارے میں بات کریں گے with which the Quran will open its doors، اور آپ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سو مسٹیک نمبر 1 وہ یہ کہ قرآن مجید یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن نہیں دیتا، آن دا کنٹرری قرآن از دا بک آف منہج، یہ آپ کو ایک پیٹرن دیتا ہے۔ قرآن از دا کمپس، قرآن کریٹس وعی ان یو، اٹ کریٹس اویئرنیس۔ قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دیتا ہے۔ اور ایک ایگزامپل سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہمیں فرعون کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اینڈ ہی از مینشن مور دین 60 ٹائمز۔ اب اتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا ہے فرعون کے بارے میں، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ فرعون کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، اور کس دن وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ہوم ٹاؤن کیا تھا، اس کی جو آرمی تھی اس میں کتنے لوگ تھے، اس کے ویپنز کتنے زیادہ، نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ یہاں تک کہ یہ جو نام فرعون ہے یہ بھی اس کا پرسنل نیم نہیں ہے، یہ اس کا لقب ہے، دس از دا نک نیم۔ لیکن قرآن ہمیں جو ڈیٹیلز پرووائڈ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جو انفارمیشن تمہیں بتائی گئی ہے فرعون کے حوالے سے، دیٹس انف فار یور ہدایہ، تمہاری گائیڈنس کے لیے یہ کافی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ فرعون کے بارے میں پڑھے تو فرعون کی جو کیریکٹرسٹکس تھی، جو اس کی خصائص تھے، جو خصوصیات تھی، جو بھی اس کی کوالٹیز تھی، چاہے وہ اچھی ہیں یا بری، اور ہم باقی پرسنالٹیز کی بھی بات کر رہے ہیں، اس کو بندہ نوٹ ڈاؤن کرے
اور یہ دیکھ لے کہ آیا جس زمانے میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ فرعون جیسے لوگ اس زمانے میں بھی ایگزسٹ کرتے ہوں. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید تو ہمیں بتاتا ہے کہ جنرلی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ایگزسٹ کرتا تھا. اینڈ دس ہیپن 3200 years ago, 3200 سال پہلے کی بات ہے. اب ہم جب 1400 سال پیچھے جاتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے ریلیٹ کیا کیونکہ جو صفات فرعون کی تھی وہی صفات ابو جہل کی بھی تھی. اور آج جب ہم 2026 کی بات کرتے ہیں انسان کو چاہیے, ایک مصلح کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی فرعون کی, اور 1400 سال پہلے بھی تھی رسول اللہ کے زمانے میں, اور آج بھی آیا کوئی ایسا شخص ایگزسٹ کرتا ہے جس کی ایسی صفات ہوں. سو دس از پوائنٹ نمبر 1, اور ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ کو آگے اور بھی بڑھائیں گے. اب جب آپ ایک فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ایک سیمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب آپ سورہ احزاب پڑھتے ہیں اس میں غزوہ احزاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے. یہ بہت مشکل جنگ تھی, یہاں تک کہ قرآن مجید نے اس کو ایسے پورٹرے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ کہ جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. یہ ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ what was the real situation back then, اور دل گلے تک پہنچ گئے. یعنی it was very tough for the Muslims. اب دیکھیں پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا. There were 10,000 strong men, اور ان کا پلان یہی تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا, اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہنا چاہیے. اب یہ تو ایکسٹرنل تھریٹ تھا. اب انٹرنل تھریٹ مسلمانوں کو یہودیوں سے تھا اور منافقین سے تھا کہ ان کی عورتیں اور ان کے بچے شہر کے اندر تھے. تو یہ سچویشن تھی. اب اس پورے انسیڈنٹ کو قرآن مجید 2 پیجز میں بیان کرتا ہے. اب جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں, تفسیر میں تو آپ کو ہنڈریڈز آف پیجز مل جاتے ہیں جس میں آپ کو ڈیٹیلز بتائے جاتی ہیں کہ کتنے لوگ تھے, کون کون سے قبائل تھے جو آئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. بٹ قرآن ڈز ناٹ ٹیل یو آل آف دیٹ ڈیٹیلز. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے جو ڈیٹیلز آپ کو قرآن مجید دیتا ہے اٹس انف فار یور اویئرنیس, کہ آپ کے لیے گائیڈنس کے لیے کافی ہے. اور اس میں ایک ایسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ ایک سٹارٹر مل جائے کہ اب جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ انشاءاللہ اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں. There were different groups when this incident happened. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب منافقین نے اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے, انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جب اسلام لے کے آؤ گے تو تمہیں مال ملے گا, تمہیں کیسر و کسرا کے خزانے ملیں گے. بٹ ایز فار ایز ریالٹی از کنسرن دی اینیمی از ان فرنٹ آف اس, اور ہمارے بچے بھی ولنریبل ہیں, دشمن ان کے پاس ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو یہ دھوکہ ہے. تو یہاں پہ جو گروپ اے ہے جان لیں دس گروپ از ہیونگ اے ڈاؤٹ, اس کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے, شکوک اور شبہات ہیں. اور جو دوسرا گروپ ہے وہ کون سا ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ ایک گروپ نے کہا کہ اے یثرب والو, اور یہ مدینہ کا نام ہے, مدینہ نام پڑھنے سے پہلے, کہ تمہارا یہاں پہ کچھ نہیں بننے والا, فارجعوا, واپس لوٹ جاؤ. یہ گروپ 2 یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. دس گروپ از ہیونگ اے ڈیفیسٹ مائنڈ سیٹ. یہ نا ہمیشہ ڈس اپوائنٹڈ رہتا ہے اسلام کے بارے میں, اور یہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. اور تیسرا گروپ بھی ہے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. یہ نا
اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں پلیز ایکسکیوز کر دیں، ہم نے واپس اپنے گھروں کے پاس جانا ہے کیونکہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وہاں پہ ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ فرار چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ سو دیز آر دا 3 گروپس۔ ایک گروپ ڈاؤٹس رکھتا ہے، اس کو ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں۔ گروپ 2 یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، یہ ہمیشہ ڈس اپوائنٹڈ رہتا ہے، یہ اسلام کے بارے میں نا نیگیٹیوٹی پہنچاتا رہتا ہے کہ اسلام نے بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے حالانکہ اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ اور گروپ 3 یہ نکلنا چاہتا ہے، یہ فرار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات آپ جان لیں، جب بھی حق اور باطل کی ٹسل ہوتی ہے there is always going to be these groups in addition to another group، ایک چوتھا گروپ بھی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چوتھے گروپ والا بنائے۔ آیت کیسے کنٹینیو ہوتی ہے کہ جب ایمان والوں نے احزاب کو دیکھا، احزاب کہتے ہیں کانفیڈریٹس، بہت سارے گروپس، کہ جب ایک جماعت کو دیکھا ایمان والوں نے تو انہوں نے کیا کہا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ ایمان والوں نے یہ نہیں کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ، کہ جب ایمان والوں نے کفار کو دیکھا، یعنی یہ آپ کو ایک ہنٹ دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ بہت بڑی جماعت آئی ہے، پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے۔ اور ایمان والوں نے یہ بھی دیکھا کہ انہی گروپس میں سے جو جنرلی مسلمانوں کے کیمپس کے اندر ہی تھے، لیکن ایک گروپ ایسا تھا جو شک میں مبتلا تھے، انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ جب ہیلپ کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے فرار، اور وہ گروپ 1 جنہوں نے جو ہے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور گروپ 2 وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا تھا کہ تمہارا کچھ نہیں بننے والا یہاں پہ، اور گروپ 3 وہ تو بھاگنا چاہتا تھا۔ اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ انسیڈنٹ وہی ہے، دس از دا سیم سینیریو بٹ دیر آر 4 ڈفرنٹ گروپس۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے you will always find these 4 groups۔ اب انسیڈنٹ تو وہی ہے but there are different outcomes۔ اب مسلمانوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہو everything is going to be very comfortable, rosy, and you will only see rainbows and you will only go through the beds of roses۔ No، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ ایمان والوں کا نظریہ ہوتا ہے۔ اب یہ انسیڈنٹ پڑھنے کے بعد جب آپ نے اس کا لیسن ایکسٹریکٹ کر لیا، اب جب آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب زمانہ کوئی بھی ہو، چاہے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہو، چاہے 2026 ہو یا آگے کا زمانہ ہو، جب آپ کو یہ پرنسپل سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو حالات سرپرائز نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ آج بھی یہ جو غزہ کا معاملہ ہوا ہے we all know what happened in Palestine، اور اس میں ہمیں ڈفرینٹ گروپس ملے۔ ایک گروپ تو یہ تھا جو کہتا تھا کہ if God really exist، اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ اللہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے بچوں کی ہیلپ کیوں نہیں کی؟ So this group is having a doubt، this is group 1۔ اور ایک گروپ ایسا ہے جو شاید نیگیٹیوٹی پھیلاتا رہتا ہے کہ اسلام کا کچھ نہیں بننے والا، دیکھو کفار کتنے اسٹرانگ ہیں، ان کے پاس کتنی ویپنری ہے، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، اور وہ ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہیں۔ تو یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ فرار لینا چاہتے ہیں، وہ بھاگنا چاہتے ہیں سینیریو سے۔ اور ایک ایمان والوں کا بھی گروپ ہم نے دیکھا کہ
ان کے اپنے گھر والے، ان کے اپنے بچے، ان کی اپنی بیویاں، ان کے اپنے شوہر، ان کے اپنے بڑے آگے شہید ہیں، لائف لیس ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سو قرآن از گیونگ اس دا پرنسپل کہ حالات جو مرضی ہوں، اگر یہ پرنسپل تم سمجھ جاؤ گے تو یو ول ہیو ثبات، تمہارے اندر استقامت آ جائے گی. سو دس واز ایگزامپل اے. اور اس طرح کی بہت سارے ایگزامپلز ہیں، میں اور بھی ایگزامپل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. جیسے بریفلی سورہ قصص جب آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 20، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ. ایک شخص بھاگتا ہوا آیا ایک کونے سے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، فرعون اور اس کے جو منسٹرز ہیں وہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اور یہ وہ مومنٹ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے بائی مسٹیک وہ بندہ قتل ہو گیا تھا، when he delivered a punch and the person died. تو یہ شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ فخرج، اے موسیٰ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں. انی لک من الناصحین، میں نصیحت کرنے والوں سے ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلا بریفلی when this ayah is concerned کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی مصلح، کوئی ایمان والا جو دین کا جھنڈا لہرانا چاہتا ہے، دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کو اپرچونٹی ملے کہ آپ اس کی خیر خواہی کر سکیں، آپ اس کی ہیلپ کر سکیں، then you have to do it. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ، کیا اس بندے کو پتہ نہیں تھا کہ اگر میں نے یہ جو خبر دی ہے موسیٰ کو علیہ السلام، اگر فرعون کو یا اس کے منسٹرز کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے، وہ شاید مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں. بٹ دا لیسن ہیئر از کہ جب بھی کسی بھی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا مصلح ہے جو دین کی نصرت کرنا چاہتا ہے، دین پہ چلنا چاہتا ہے، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ کلمت اللہ ہی العلیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بہادری کے ساتھ اس بندے کو سپورٹ کرے اور باقی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. سو دس از اے لیسن وی کین ڈرا فرام دس انسیڈنٹ.